لائق سب تکریم معزز مکرم باوقار سادات کرام مشائخ اعظام گرامی قدر حضور سید سرکار سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی امام و خطیب قادری مسجد دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں سراپا ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے تصورات کی دنیا میں سنہری جالیوں کو مد نظر رکھ کر بلند آواز سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ربیع الثانی کی دوسری شب میں دربار سید شاہ بوا میں سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے جشن مبارک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو بغداد معلیٰ کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت سیدنا
جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہرت یافتہ اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور ان کے کلام میں ایک لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی ترمیم کر کے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث اعظم کا، کرتے ہیں ہر وقت جن و بشر چرچا غوث اعظم کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا، اور نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث اعظم کا۔ اور یہ حقیقت ہے، نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث اعظم کا، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث اعظم کا، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث اعظم کا، اور نظام مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے۔ نزا جو ہوتی ہے نا، نزا سکرات الموت جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی دنیا کی دوائی کام نہیں کرتی۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، اور اس کا مشاہدہ پوری دنیا نے ابھی کیا کہ کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا، اور خاص کر کے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یا غوث اعظم تمہاری عظمتوں کو سلام، کہ اگر میرا غوث اعظم چاہیں تو اس میں بھی تخفیف کروا سکتے ہیں۔ اور مرقد کہتے ہیں قبر کو، قبر میں کسی کی نہیں چلتی، چلتی ہے کسی کی نہیں چلتی، لیکن واہ اے سرکار علی المرتضیٰ تمہاری عظمتوں کو سلام، تم نے اپنے لال حضرت امام حسن کی نسل میں اتنا بڑا بیٹا دیا کہ دنیا میں تو چلتی ہی ہے، قبروں میں بھی چلتی ہے۔ اور کیسی چلتی ہے؟ ایسی چلتی ہے کہ ایسی کسی کی نہیں چلتی۔ ہاں، ایک مرید آیا اور اس نے آنے کے بعد عریضہ پیش کیا، کہا کل میرے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہ حضور عذاب میں مبتلا ہے۔ تو کہا تو کہ حضور دعا فرما دیں آپ، میرے والد نے خواب میں کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں تو آیا ہوں، دعا کر دیجئے۔ جیسے اتنا کہنا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، کہا تیرے والد نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ یہ جملہ ہے حضور غوث پاک سے، کہا تمہارے والد صاحب نے میرے پیچھے کبھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا حضور اس کا علم مجھے نہیں ہے، یعنی میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کیا وہ کبھی میرے مدرسے میں داخل ہوئے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں مانی۔ کہا کبھی وہ میری محفل میں حاضری دیے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں مانی۔ یعنی 3 اسٹیپ بتائے اور تینوں کا انکار اس نے کر دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھول کے فرمایا جا تیرے باپ کا کام ہو گیا، اور باپ ہے قبر میں۔ یہاں لوگ قید میں چلے جاتے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن یہ غوث اعظم ہے کہ قبر کی کوٹھری میں بھی مرید اگر رہیں تو وہاں سے بھی فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر اگر وہ دوزخ کے عذاب کو جنت کی نعمتوں میں بدلنے کی طاقت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ امام حسن کا شہزادہ ہے، جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ آنکھیں بند کی، کہا جا تیرے باپ کا کام ہو گیا، وہ تو چلا گیا، اور جیسے ہی گیا نا تو دوسرے دن پھر خواب دیکھا، اور دوسرے دن پھر خواب دیکھا نا تو اس نے کیا دیکھا؟ جو باپ عذاب میں تھا نا آج جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے۔ بڑا خوش ہوا بیٹا، بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ اس نے جب اپنے باپ کو راحت و سکون اور قرار میں دیکھا نا تو عریضہ پیش کیا، کہا بابا یہ سب تبدیل کیسے ہو گیا؟ کہا بیٹا جن کی بارگاہ میں گیا تھا نا، کہا ہاں، کہا یہ انہی کی دعا کی بدولت ہوا ہے، ایک کام کرنا تو اب۔ کہا کیا؟ کہا اب سے تو زندگی بھر کا نیم کر لے کہ انہی کی بارگاہ کا ہو کر رہ جانا۔ یہ جملے ہیں تاریخی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔
آج ہمارے والد خواب میں آتے ہی نہیں. پہلا تو مسئلہ یہ ہے, جیسے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں. ابھی میرے گھر سے کئی فون آئے اور کہا کہ کئی لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا. میرے خواب میں میرا بھائی نہیں آ سکا, ابھی وصال ہوا, چہلم ابھی گیا. کمزوریاں ہیں ہماری. دوسرے نمبر پر غوث پاک نے یہ تاریخی جملہ کہا, تیرے باپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جملہ کہہ رہے تھے اس جوان سے, تعلیم دے رہے تھے ساری امت کو, تعلیم دے رہے تھے سارے غلاموں کو. دوسرے نمبر پر فرمایا میرے مدرسے میں کبھی داخل ہوا؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں معلوم. تعلیم دے رہے تھے کہ کبھی کبھی مدرسوں میں بھی چکر لگانے جانا چاہیے. ہاں. دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر فرمایا کبھی میری محفل میں بھی حاضر ہوا. پتہ یہ چلا یہ محفلیں بھی بڑی کام کی ہے. یعنی یہ بھی غوث پاک کی نظر میں یہ تین جملے کہا نہیں. اس کے بعد باپ خواب میں کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا رہ جانا. اور جب دوسرا دن ہوا اور غوث پاک کی محفل میں جا کر اس نے کہا حضور میرے باپ کا کام ہو گیا, لیکن میرے باپ نے کہا ہے کہ آپ میرا بھی کام فرما دو. یعنی میں بھی یہاں ہوں, آج سے کہیں نہیں جاؤں گا, آپ کا خادم بن کر رہوں گا, آپ قبول فرما لیں. غوثیت باپ نے قبول فرمایا, لیکن جو زائرین تھے نا ساتھ میں بیٹھے ہوئے, ان کے دل میں ایک بات گونجی. کہا کبھی مجلس میں بھی نہیں آیا, کبھی مدرسے میں بھی نہیں آیا, کبھی مسجد بھی نہیں گیا. اب یہ کیسے بخشا گیا؟ ایک بات ہوتی ہے دنیا کا وکیل ہے نا, جھوٹ بول کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, سچ کو چھپا کر جھوٹ کا پردہ ڈالتا ہے. لیکن یہ دنیا کے وکیل ہیں جو کالے کوٹ پہن کر لوگوں کو چاپلوسی کر کے لوگوں کو سچا اور جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا کر لوگوں سے پیسے بٹور کر چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم غوث اعظم کو وکیل نہیں سمجھتے, ہم قادری لوگ اپنا شفیع سمجھتے ہیں. اور جو شفیع ہوتا ہے وہ عیب چھپاتا نہیں, بلکہ قدرت کی بارگاہ میں یوں کہتا ہے مجرم صحیح لیکن ہے غلام قادری. مجرم ہے صحیح لیکن ہے غلام قادری. اس کے جرموں کو نہ دیکھ, عبد القادر جیلانی کی قادریت کو دیکھ. اس سے کہتے ہیں مرتبہ قادریت, اس سے کہتے ہیں یہ شفاعت اور سفارش کرنا. اور جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے بھی رکھ لیں, تو زائرین نے سوال کیا, کہا حضور ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی, آپ کے پیچھے نہیں پڑھی, تو کہیں نہیں پڑھی ہوگی, پھر بھی بخشا گیا. سنیں غوث پاک کی محفل میں آئے ہو نا, اس کو لوگوں نے بہت ایزی لے لیا ہے اور اس کو لوگ رسمی طور پر چلاتے ہیں, پوری دنیا میں چلا رہے ہیں. لیکن فقیر قادری کی ایک عادت ہے کہ اس کو رسمی نہ سمجھنا, یہ حقیقت پر مبنی ہے. ہمارے یہاں تو باتوں باتوں میں لوگ مذاق میں ساری باتیں اڑاتے ہوتا ہے نا ایسا. جیسے یہاں سے نکلو دو بات, میرے کو بالکل پرسوں کسی نے ایک نے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ لطیفہ بیان کیوں نہیں کرتے, ہنسواتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میری زندگی کا کم و بیش 25 سالہ تجربہ ہے. ہاں, جب بھی کوئی کتنی اچھی تقریر کر لو اور ایک لطیفہ بولو نا, وہ باہر جا کر پبلک پوری تقریر بھول چکی ہوتی ہے اور وہ لطیفہ لے کر چوراہے پر بیٹھے. اس لیے لطیفہ بیان نہیں کرتا, بیان کرتا ہوں کبھی لیکن عبرت کے لیے بیان کرتا ہوں. یہاں آئے ہو نا, اس کو حقیقت تصور کرو کہ اس بارگاہ میں آپ خراج پیش کر رہے ہیں. انہوں نے جب یہ سوال کیا نا تو اب سن لو, محفل میں نہیں آیا, مدرسے میں نہیں آیا, مسجد میں بھی نہیں آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے, غوث پاک کے پہلے سوال ہمیں دعوت دے چکے ہیں کہ جانا چاہیے. لیکن اب سنو, غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے, ارشاد فرمایا اے میرے پوچھنے والوں سنو, تم نے یہ پوچھا نا کہ یہ بخشا کیسے گیا, کہاں ہاں, کہا جب اس نے مسجد کا انکار کیا, بیٹے نے مدرسے کا, محفل کا, کہا پھر میں نے آنکھیں بند کی نا تو فرشتہ میرے پاس ہے اور مجھے آ کے بتا کے گیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ شیخ اس نے ایک مرتبہ راستہ چلتے محبت سے آپ کو دیکھا تھا اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا اس کے دیکھنے والے کو دیکھا. یہاں تک کہ 7 درجے بیان کیے اور کہا جس نے ان کو دیکھا, در دیکھا, دیکھا, در دیکھا, تو یہ
یہ تو وہ بندہ تھا جس نے مجھے دیکھا تھا، اور میرے رب نے فرمایا جس نے تجھے دیکھا میں اسے عذاب نہ دوں گا، تیرے دیکھنے کی وجہ سے معاف فرما دوں گا۔ آج بھی ہم اور آپ تڑپ رکھتے ہیں۔ بغداد شریف گئے ہیں آپ میں سے کوئی؟ میرے خیال سے ابھی بہت مشکل ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں، ارادے رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے۔ اس فقیر کی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے اور آپ خاص کر کے سید شاہ بابا کے خاندان کے شہزادوں کی دعا سے اس فقیر کی حاضری ہوئی تھی بغداد شریف۔ ہاں، لیکن میں اس دربار کی ایک شان عرض کر رہا ہوں، دل میں آئے نا تو اس کو رکھ لو، اور اللہ توفیق دینا تو دعا مانگا۔ بغداد شریف جانا چاہیے۔ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ان کے زمانے میں جو رعب اور دبدبہ اور وقار جو ان کے ظاہری دور میں موجود تھا، آج وہ مزار میں آرام فرمائیں، لیکن آج بھی آپ جاؤ نا تو جیسے ہی احاطہ مسجد میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی کی جان میں جان ہے ہی نہیں، یعنی اتنا سکون، اتنا سکون، اتنا سکون کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر جانے والا زائر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی صاحب مزار یعنی غوثیت مآب آج بھی لوگوں کے دلوں پر قابض ہے۔ یہ اس دربار کی شان ہے، ہاں، اور جو اس شان سے وہاں وہ بلاتے ہیں نا تو پھر نوازتے بھی اتنا، بہت نوازتے ہیں۔ میں نے قبر کی بات آئی تو عرض کر دیا، اسی طرح حشر کا بھی ہے، اسی طرح نزا کا بھی ہے، بے شمار واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، لیکن میں شعر پورا کر دوں اور اپنی اصل گفتگو کی طرف آ جاؤں۔ کہتے ہیں نزا میں مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے، ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارے غوث اعظم کا، ہو چکا ہے پہلے ہی عہد یہ ہمارے غوث اعظم کا، یعنی اللہ سے ان کا وعدہ ہو چکا ہے اور یہ کنفرم ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سچے اور پکے غلام قادری بننے کی سعادت حاصل کریں۔ میں قرآن عظیم کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ اور اس میں دربار غوثیت میں مجھے خیرات پیش کرنا ہے، اور میری زندگی کا ایک منشور یہ ہے کہ کاش اللہ میری یہ تمنا پوری فرمائے کہ جتنی بھی کتابوں میں غوث پاک کے واقعات ہیں نا وہ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں تاکہ نسلیں اس کو یاد رکھ لیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس غوث اعظم حضرت ابو صالح کے یہاں پیدا ہوئے، پڑھنے گئے، 60 ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھایا، ایک دم کیا تو مرغی کی ہڈیاں زندہ ہو گئی۔ اتنی چیز غوث اعظم کے لیے نہیں ہے، غوث اعظم کے لیے بہت بڑی وسعتیں ہیں۔ لیکن قرآن سنیں پہلے، اللہ فرماتا ہے تمہارا مددگار تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، ہمارا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صحیح نمازیں ادا کی اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور ہر حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے بعد یہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ اب یہ 4 اوصاف جو بیان کیے نا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہر حال میں بارگاہ الہی میں جھکا رہنا، اب اس منصب پر اس آیت کے لحاظ سے اگر آپ غوثیت مآب کو دیکھنے جائیں نا تو کائنات میں ان سے بڑا کوئی نمازی نظر نہیں آ سکتا، ان سے بڑا کوئی زکوٰۃ دینے والا نظر نہیں آ سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ سائل مانگنے آتا ہے نا تو اپنی پشت سے نکال کر بیٹے عطا فرماتے ہیں، یعنی اگر وہ دینے پر آ جائے نا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بارات سمیت جو ہے لا کر ماں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر وہ دینے پر آ جائے نا تو 360 اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ولی جس کی ولایت سلب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ وہاں حاضری دیتے تو محروم نہیں لوٹاتے، بلکہ کہتے ہیں آ گیا ہے اب محروم نہیں جائے گا۔ قدرت کہتی ہے عبد القادر 360 کے پاس جا چکا ہے، کہا جب جا چکا تھا تو پھر میرے پاس بھیجا کیوں ہے؟ یعنی یہ دربار قادریہ تو پھر بھیجا کیوں؟ قدرت نے کہا تو فیصلہ کر لے عبد القادر۔ کہا کیا؟ کہا اگر وہ تیرا مقبول ہے تو خدا کا بھی مقبول ہے، اگر وہ تیرا مردود ہے تو میرا بھی مردود ہے۔ کہا میں نے اسے قبول کیا، کہا جا میں نے بھی تیری وجہ سے قبول فرما۔ یعنی دینے پر آئے تو ان کی شان یہ ہے۔ نماز کے معاملات ہم اور آپ بعد میں سنیں گے، لیکن ان کی فضیلت بہت بڑی ہے جس کو ہماری اور آپ کی عقلیں حیران ہیں۔ کائنات میں جتنا ذکر پنجے تن پاک کے دربار میں غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، اتنا ذکر کسی اور کا نہیں۔ اب کسی بھی شہزادوں کو اٹھا کر دیکھ لیں،
کہ اللہ رب العزت نے وہ شان کے ساتھ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اس میں سے ایک بات جو سب سے اولین غوث پاک کا چرچا کب سے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید یہ باندھ لوں کہ ہم اور آپ عید میلاد النبی سنتے آئے ہیں 12 روز یہی سنے. حضرت آدم نے بشارت دی, حضرت نوح نے بشارت دی, حضرت شیث نے بشارت دی, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے بشارت دی, حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بشارت دی, حضرت یوسف و یعقوب نے بشارت دی. یعنی یہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ ساری بشارتیں حضور کے حوالے سے عطا فرمائی. یہ حضور کی شان ہے جو انبیاء نے بشارتیں دی, اور یہ رسول اللہ کی بہت بڑی شان ہے. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی ولی کے قدم پر ہے, اور میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں. یعنی سوائے درجہ نبوت کے میں نے ہر جگہ جہاں حضور نے قدم ناز رکھا میں ان کے پیچھے پیچھے رہا. ایک درجہ ایسا ہے جہاں میں نے قدم نہیں رکھا اور وہ مرتبہ نبوت ہے. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. میں جملے بہت محتاط عرض کروں گا, اگر آپ کی سمجھ سے باہر بھی ہو جائیں تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ ہر ولی کو ہر نبی کے صفات کا مظہر بنایا, اور غوث اعظم دستگیر کو اپنے محبوب کی ذات کا مظہر بنا. اسی طرح اگر آپ اور اوپر چلے جائیں تمہیدن کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو یعنی جو بھی نبی ہوا اس سے اپنی صفات کا مظہر بنایا, ذات کا نہیں. یعنی جو بھی اللہ کے صفات ہیں ان میں سے کسی نہ کسی پیغمبر کو ایک صفت عطا کر دی. لیکن جب محمد الرسول اللہ کو بھیجنے کی بات ہوئی نا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں اور آسان کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس سے کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. کوئی آنکھ ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جو خدا کا دیدار کر سکے. لیکن ایک ذات ایسی گزری ہے کہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا, اور وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. ایک ذات ایسی ہے کہ جنہوں نے دیدار کیا. اب میں یہاں رک کر ایک بات عرض کر رہا ہوں اللہ کے لیے. حضور کے غلاموں میں جبریل علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کو ان کی اصلی صورت میں کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا. یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی پیغمبر نے جبریل کو بھی ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا نہیں چھپا تو جبریل کیسے چھپ سکتا ہے؟ لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر اعظم کی شان یہ ہے کہ جبریل جسے کوئی پیغمبر اصلی صورت میں دیکھ نہ سکا, لیکن جبریل جیسا سید الملائکہ بھی ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کو ان کی اصلی صورت میں نہ دیکھ سکا. اور یہ کہنے پر مجبور ہے جس حال میں بھی دیکھا تو جبریل کہتے ہیں میں نے آدم سے عیسیٰ سب کو دیکھا, لیکن اے آمنہ کے لال میں نے تمہارے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. یعنی حضور کی شان یہ ہے جبریل بھی اصلی صورت میں دیکھ نہیں سکتے. اب یہاں کرے حضور کو دیکھا پھر کس نے, اور رب کو کس نے دیکھا؟ رب کو دیکھا حضور نے, برابر ہے, رب کو دیکھا حضور نے. حضور جب واپس آئے نا تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے؟ حضور نے کہا اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس کی میں مثال نہیں دے سکتا. حضور سمجھا رہے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے, سلام کیا اور رب کا پیغام دیا کہ محبوب تیرے غلام میرے جلووں کے دیدار کے لیے تڑپ رہے نا. کہا ان سے کہہ دینا جس نے محمد کو دیکھا اس نے خدا کے جلووں کو دیکھا. یعنی خدا کی ذات کا مظہر محبوب تو ہے. اب جس نے تجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا, جس نے تجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب اسی تمہید پر رک کر عرض کر دوں کہ محمد الرسول اللہ کو کسی نے ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا. حد تو یہ ہے کہ کائنات ان کے سائے کو بھی نہ دیکھ پائی.
لیکن یا غوث اعظم تمہاری عظمتوں پر قربان، تمہیں جب بھیجا نا دنیا میں تو مصطفیٰ کا مظہر عتم بنا کر بھیجا۔ یعنی اب تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، رسول اللہ کے لیے جتنے معجزات اور جتنی بشارتیں، اتنی ہی بشارتیں اللہ نے حضور کے صدقے میں بطور کرامت حضور کو دیے تو معجزے دیے، اور غوث پاک کو دینا تھا تو کرامتوں کی شکل میں کنورٹ کر کے عطا فرمائے۔ کہا اس دور میں بھی کوئی اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہے نا تو وہ دربار قادریت دیکھ لیا۔ یعنی اس شان سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب اس کی سب سے اولین ترین بشارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دل کو تھام کر بیٹھیں۔ عالم ارواح میں صف بندی ہوئی، 3 صفیں لگی، اور ان 3 صفوں میں پہلی صف انبیاء کی ہے، دوسری صف صلحاء کی ہے، بعد میں سارے مومن اور کافر عام و خاص سب ہیں۔ 3 صفوں کے درمیان جب یہ صف بندی ہو گئی، اب اس صف بندی کے درمیان دوسری صف میں حضور غوث الاعظم دستگیر کی روح انور ہے۔ پتہ یہ چلا غوث پاک کا دور ابھی کا دور نہیں، عالم ارواح سے دور چل رہا، یعنی اس وقت جہاں روحیں ہی روحیں تھی، وہاں بھی اگر کسی اس صفوں میں بھی اگر کسی کے حوالے سے چرچا ہوتا تھا نا تو غوثیت معاف کا سنیں، دوسری صف میں سے غوث پاک کی روح نکلی اور صف اول یعنی جو پیغمبروں کی صف تھی اس میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ قضاء اور قدر کے فرشتوں نے غوث پاک کی روح کو لیا، پیچھے کر دیا، دوبارہ روح نکلی، آگے بڑھ گئی۔ قضاء اور قدر کے فرشتے آئے، پیچھے کیا اور پیچھے کھڑا کر کے واپس ہو گئے۔ اب جیسے ہی فرشتے وہاں سے ہٹے نا تو حضور غوث پاک تیسری مرتبہ آگے آگے۔ اب فرشتے ہیں لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ وہ قضاء اور قدر کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے مامور ہیں، یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھ گئے کہ 3 بار اس شخص کا آنا یعنی ان کی روح کا آنا لگتا ہے یہ کوئی خاص لگتے ہیں، یعنی روحوں کی دنیا میں بھی جن کا خاص رتبہ ہے۔ اس لیے آج دیکھ لیں کہ پوری کائنات میں جتنی مجالس ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی سجتی ہے، اتنی محفلیں کسی کے نام کی نہیں سجتی، چاہے وہ ربیع الثانی میں ہو، چاہے شعبان میں ہو، شوال میں ہو، ذوالقعدہ میں ہو، جہاں بھی نیاز غوث اعظم ہوتی ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ محفل غوثیہ سج گئی ہے۔ یہ غوثیت ماپ کا چرچا یہ پہلے سے ہیں، اور جیسے یہ کہا نا قضاء اور قدر کے فرشتے ہٹے، تیسری بار آگے گئی نا تو وہ سیدھے حضور کی روح انور کے پاس چلے گئے اور حضور سے جا کر عریضہ پیش کیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کے صاحبزادے عبد القادر جیلانی کی روح جو ہے وہ دوسری صف میں رکنے کے لیے تیار نہیں اور وہ پہلی صف میں آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور تشریف لے گئی اور حضور نے حضور غوث پاک کی روح انور سے قریب جا کر ارشاد فرمایا، عبد القادر میں جانتا ہوں تو کیا ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، کہا میں جانتا ہوں تو کیا ہے، اللہ کے نزدیک تیرا رتبہ کیا ہے، بیٹا ایک کام کر، قضاء اور قدر کے فیصلے کے مطابق آج دوسری صف میں رک جا اور میرا کہنا مان لیا تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنی شان عرش پر جلوہ فگن ہوگا اور مجھے خاص مقام محمود پر ایک کرسی پر جلوہ فگن کرے گا، بیٹا آج تو یہاں رک جا، قیامت کے دن محمد کے قریب اگر کسی کی کرسی لگا دوں گا تو شیخ عبد القادر جیلانی تیری کرسی لگا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی کائنات عالم ارواح میں رسول اللہ نے فرمایا بیٹا میں تیرا رتبہ جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہوں۔ اب یہ 2 جملے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر کو کوئی جان نہیں سکتا اور قیامت تک کے لیے بشارت دے دی، کہا قیامت کے دن میرے قریب تیری کرسی ہوگی۔ اب یہاں تو 2-3 ٹکے کے لوگ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ایرا پھری مچ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ کرسی ہے جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ارے صدیوں سے 950 سال ہو گئے کہ جن کو ایک بار بٹھا دیا نا ہندوستان میں آج کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں جن کے بٹھائے ہوئے کی یہ کیفیت ہے تو بٹھانے والے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غوث پاک ہے۔ ایک عالم ارواح میں یہ بات ہو گئی۔ دوسرا سنیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ
میں نے دوپہر کے وقت آرام کر رہا تھا میں قیلولہ شریف کر رہے تھے، اچانک میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، یعنی یہ حضور کے خواب ہیں میں جو بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑا وسیع اور بلند و بالا ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے پر میں نے جا کر دیکھا نا تو اس قلعے کی دیوار پر شیر خدا جلوہ فکر، یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریب جا کر میں نے اندر دیکھا نا تو میری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قریب دیکھا نا تو میرے دونوں لال موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ پنجتر پاک جمع ہو گئے۔ حضور فرماتے اس قلعے میں داخل ہوا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم انور سے 9 نورانی یہ مشعلیں نکلی، یعنی روشنیاں نکلی، اور جب وہ مشعلیں نکل کر اجاگر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ وہ پورا قلعہ جو بہت وسیع تھا یہ 9 شمع کے ذریعے وہ روشن ہو گیا، یعنی 9 مشعلیں نکلی، پورا قلعہ جو تھا نا وہ سارا کا سارا روشن ہو گیا، اور یہ ساری مشعلیں امام حسین کی پشت انور سے نکلی، یعنی جسم پاک سے نکلی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے ابھی اپنے ایک بیٹے کو دیکھا ہی تھا کہ یہ 9 مشعلیں نکلی، اچانک میری نظر میرے دوسرے بیٹے امام حسن پر پڑی۔ مولا حسن پاک کو جب حضور نے دیکھا نا تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا، ایک شمع نکلی، اور جب وہ نور نکل کر جلوہ گر ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ 10 شمع ہو گئی، 10 مشعلیں ہو گئی، اور ان 10 نے مل کر جب اس شان سے اجالا شروع کیا نا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان 9 شمع پر، یعنی 9 جو مشعلیں نکلی تھی امام حسین کی پشت سے، میں نے دیکھا حسن کے پشت سے جو مشعل نکلی نا وہ اتنا نور دینے لگی، اتنا نور دینے لگی، اتنا نور دینے لگی کہ یہ 9 شمع پر اس کا نور جمع ہو کر ایک رنگ اختیار کر گئی۔ اس میں 2 رنگ نظر آتے تھے، ایک حسنی نظر آتا تھا، ایک حسینی نظر آتا تھا، یعنی یہ ایک نور جو نکلا نا اس میں حسنیت اور حسینیت چمک رہی تھی، یہاں تک کہ وہ شمع آفتاب کی طرح روشن ہوئی، یہاں تک کہ حضور فرماتے پھر میں نے دیکھا اس ایک نورانی کرن اور یہ 9 شمع، میں نے دیکھا نا کہ اب وہ محل روشن نہیں تھا، یہ 10ویں کے نکلنے کے بعد سارا جہان روشن ہو گیا، یعنی سب کا سب کو روشن ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس خواب کے دیکھنے کے بعد میں اس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا، یعنی ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جس کی نشاندہی میری طرف کر دی جا رہی ہے۔ غور سے سنو غوث پاک کا ذکر سننے والوں، حضور فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو حضور نے پورا خواب سنایا، اور جب حضور نے پورا خواب سنایا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو وہ خواب کی تعبیر بتا دوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا سنیں محبوب۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے شہزادوں میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اللہ 9 ائمہ اہل بیت پیدا فرمائے گا۔ یہ 12 امام جس کو ہم کہتے ہیں نا 12 امام، یہ لوگوں کی تشویش بڑھ گئی اور لوگوں نے اس کو مطلب ایک الگ سوشل میڈیا کے ذریعے رنگ دے دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو شیعہ کے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ کبھی جملہ نہ کہنا کہ یہ شیعہ کے ہیں، اس لیے کہ یہ 12 امام صرف سنیوں کے ہیں۔ ہاں اس کو نوٹ کر لیں آپ، ہمیشہ اس کو بٹھا لیں آپ، اس لیے کہ وہ جو مان رہے ہیں نا وہ ان ناموں پر سیاست کر رہے ہیں، اور جو سنی مان رہا ہے تو اس شان سے مان رہا ہے کہ ان شہزادوں کی پرورش جن گھروں میں ہوئی ان گھروں کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وہ سیاست کرتے ہیں، ہم سیاست نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ سید کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی امید ہے کہ یہ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے جائیں گے۔ یہ 12 امام سنیوں کے ہیں، سنیوں کے، اس
کو دل میں بٹھا لیں آپ اور اپنے بیٹوں کا نام ہی 12 امام پر رکھنا جاری کریں. اس کی وجہ بتاؤں. اصحاب کہف کے نام کسی گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آگ نہیں لگتی, چوری نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جب اصحاب کہف کے ولیوں کے نام میں یہ اثر ہے تو رسول اللہ کے گھر کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نام رکھے, اپنے تغرے بنائیں اور اس کو فروغ دیں. لیکن حالت یہ ہے اللہ ماشاءاللہ کم علمی کے سبب ہم نے اور آپ نے دوسروں کا سپورٹ لے کر کچھ کام کرنا شروع کیا. اللہ کے لیے بند کر دیں اس کو. اللہ کی مدد شامل حال ہے, رسول اللہ کا سہارا. غوث پاک کے بارے میں سنو, فرمایا یہ 9 بیٹے جو ہوں گے نا امام حسین کی نسل میں, کہا ہاں, کہا یہ 9 کے 9 جو ہوں گے نا وہ ائمہ اہل بیت یعنی ولایت غوثیت کبریٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوں گے. کہا یہ 9 مشعلوں سے مراد یہ بیٹے ہیں. کہا اچھا. کہا جو میرے حسن کے جسم سے ایک جو شمع نکلی وہ, کہا وہ امام حسن کے اولاد میں پشت در پشت تقریباً 5ویں صدی کے درمیان 5ویں صدی کے درمیان خاندان حسنیہ میں ایک بیٹا جنم لے گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. جبریل کہہ رہے ہیں خدا نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے. اور سنو محبوب, یہ سارے امام جو ہوں گے نا, کہا ہاں, کہا یہ عبد القادر سمیت سب کے سب جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور ان کے نزدیک محبوبیت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیے جائیں گے. اور ان کا فیضان کب تک چلے گا؟ تو حضور نے فرمایا کب تک چلے گا؟ کہا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. اس لئے آج بھی قیامت جو رکی ہوئی ہو نا, تو یہ امام حسن کے ایک بیٹے کا اور انتظار ہو رہا ہے. یہ اور انتظار ہو رہا ہے. قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ امام مہدی دنیا میں جلوہ فکر نہیں ہو جاتے. یعنی یہ ان کی آمد پر قیامت رکی ہوئی ہے. ہم اس دربار قادریت میں خراج پیش کر رہے ہیں جن کی شان یہ ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل نے جب یہ کہا نا, مجھے یہ ساری باتیں سنائی, تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تعبیر سن کر یہ الفاظ کہے, الحمدللہ الذی جعل اولادنا صاحب الارشاد فی الدنیا والآخرہ. میں اس رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب ارشاد کہلائیں گے. یعنی ان کی بات صرف زبان سے نکلے گی, وہ کام ہو کر رہے گا. اس لیے آپ دیکھ لیں غوث پاک نے جو کہا وہ ہو گیا, جو کہا وہ ہو گیا. اور آج بھی قبر انور میں رہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ظاہری زندگی میں ہوگا. نہیں, آج بھی ہو رہا ہے. اور اس کی ایک مثال پیش کر دوں جسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج بھی اگر کسی بھی مزار پر جاؤ نا, تو سب سے پہلے ان کو دیکھنے کی نیت کیا کرو ہمیشہ کہ بس وہ نظر آ جائے. یہ ہو سکتا ہے, غیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح غوث پاک کے وصال کے بعد یعنی ظاہری زمانے میں پہلے ایک بندے نے 40 سال سے امید کی تھی کہ میں غوث پاک سے جا کر مرید ہو جاؤں گا, دیدار کروں گا, ظاہری زندگی تھی. لیکن جب 40 سال کے بعد دنیا سے فراغت جب پائی نا, تو مرید بننے کے لیے حاضر ہوا. اور میں خاص ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بے شمار پیران طریقتیں ہونا کی سرزمین پر, اور اکثر و بیشتر ماشاءاللہ بات شرابی ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو لوگ مرید نہیں ہیں نا, ان کو جلدی چاہیے کہ وہ کسی کے مرید ہو جائیں. ہاں یہ صحیح بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ شیطان کو ورغلاتے دیر نہیں لگتی. شیطان کے وار سے کوئی بچا سکتا ہے نا, تو یہ قادری شمشیریں بچا سکتی ہے. ہاں یہی وہ کام نیزہ کرے گا قادریت کا. اس لیے جلد از جلد اپنی چھوٹے بچوں سے لے کر اپنے بوڑھوں تک, اگر مرید کسی کے نہیں ہے, کامل پیر تلاش کیجئے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غوث پاک تک اپنا ہاتھ پہنچا دیجئے. ہاں, اور جس کو یہ مل جاتا ہے نا, تو پھر یقین کی بات ہے. ایک بڑھیا کے تعلق سے بڑا مشہور ہے, ایک حضرت کے پاس گئی ہو اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں سامان بہت زیادہ ہے. کہا کتنا؟ کہا حضرت بات مت پوچھو, اگر آپ دیکھ لیتے نا تو میرا گھر ہی دیکھتے رہتے. کہا بتاؤ نا کتنا؟ کہا بات ہی مت پوچھو, اتنا زیادہ ہے. لوگ دیکھتے ہیں, نظر بھی پاڑتے ہیں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ رات میں کہیں چوری نہ ہو جائے, اس لیے کوئی وظیفہ دے دیں. اب حضرت بھی بڑے مطلب اچھے آدمی تھے. انہوں نے کہا ماں ایک کام کرو, گھر پہ جاؤ نا تو سوتے ٹائم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, چور نہیں گھسے گا. کیا پڑھ لیا کرو؟ زور سے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اب یہ بڑھیا جس کی عمر ہو چکی تھی, بیچارے کو کچھ پتہ نہیں, مال سامان بہت تھا, پورا گھر بھرا ہوا تھا.
اب اس کے گھر پہ ہر کوئی ملنے آتا تھا یوں یوں. اب جیسے ملنے آتا تھا نا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب چور سے بچنے کا حضرت نے نسخہ بتا دیا آیت الکرسی. اب وہ حضرت کے یہاں سے نکلی گھر تک خالی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی, بس یہی وہ رٹ لطک کا یہ پڑھنے کا. اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آیت الکرسی کس کو کہتے ہیں, بس آیت الکرسی آیت الکرسی. وہ چلی گھر پہ پہنچ گئی, رات ہوئی نا آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی, سو گئی. اللہ کا کرنا ایسا کہ اسی رات میں چور نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. یعنی اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا, وظیفہ لے کر آئی نا تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چور آ گئے. اور جیسے وہ چور آئے تو اس بڑھیا کی عقیدت تو دیکھو کتنی مضبوط ہے. کہتے کہتے کیا سوئی تھی, ارے بولو نا یار, ہم ہمارے یہاں کہوت سے بولے ہیں نا بور ویچھا یار, بولو نا تھوڑا. آیت الکرسی. اب وہ بڑھیا تو سو گئی تھی, لیکن جو چور آئے نا تو چوروں نے کیا دیکھا کہ اس کا گھر بھنگار کا پڑا ہوا, یعنی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہیں, ادھر ادھر سب مال بکھرا ہوا, کچھ ہے نہیں, مطلب ایک دم کھنڈیر دکھتا تھا اس کو جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے. واپس ہو گئے. صبح دوسرے دن اسی بڑھیا سے ملنے آئے, دیکھا نا تو سونے کا پلنگ ہے, سونے کی کرسیاں ہیں, بہت سارا سامان پڑا. آج ٹھاٹ باٹ. کہا کل تو پھر آتے ہیں, ابھی پلان کینسل. دوسرے دن اب اس کو یہ آ گیا تھا کہ آیت الکرسی آیت الکرسی, یقین ہو گیا نا بھائی جس کو. اب دوسرے دن بھی آیت الکرسی آیت الکرسی سوئی تو دوسرے دن وہ مہمان بھی آئے بیچارے, اور جیسے دیکھا تو کھنڈیر, واپس ہو گئے. 3 دن تک یہ حضرت آتے رہے. کون؟ چور. ابھی آتے جاتے لیکن کھنڈیر دیکھ کے بھاگ جاتے. اب اس کو ایک دن ہوا کہ یہ مائی سے پوچھ لیتا ہے کہ آخر یہ دن میں یہ دکھتا ہے رات میں یہ دکھتا ہے, تو کوئی جادو بادو تو نہیں ہے نا. اور آج ہمارے یہاں تو اللہ ماشاءاللہ اب تو ایسا سب ہو رہا ہے کہ اللہ آسان کرے. میں کوئی جملہ نہیں کہتا, اللہ آسان کرے, یہ دعا کرتا ہوں بس. اسی پہ آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں, مجھ سے زیادہ تو آپ انہا والے لوگ ہیں نا. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں, وہ چوروں نے یہ سوچ لیا کہا کچھ جادو بادو تو نہیں ہے نا. دوسرے دن مائی سے پوچھ لیتے صبح میں اٹھ کے. اب صبح میں جلدی وہ چائے ناشتہ کر کے بھی فارغ نہیں ہوگی تو یہ حضرت لوگ پہنچ گئے. اور جیسے پہنچے نا چور لوگ تو بڑھیا نے کہا آپ روزانہ کیوں آتے ہیں؟ کہا نہیں ابھی 2 دن پہلے آئے تھے. آ جائیں. کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں, خالی ایسے آپ کا یہ ٹھاٹ باٹ دیکھنے آتے ہیں. اچھی بات ہے. کہا کوئی مقصد ہو تو بیان کر دو جلدی. تو چوروں نے کہا کہ مقصد مائی یہ ہے, ابھی جتنا ٹھاٹ باٹ دکھتا ہے نا وہ رات میں کہاں چلا جاتا ہے, یہیں رہتا ہے, کہیں جاتا نہیں. کہا مائی معاف کرنا. کہا کیا؟ کہا 3 دن سے دھکے کھا رہے ہیں, یعنی محنت پھیل ہے. اب تو بیچارو سیٹ کو کوئی نہیں, گوڈاون میں 2.5 مણનું તાળું મારે ને તો બળનો ખેડો વચમાં ઓલી હરિયો નાખીને આમ ઊંચી કરીને વચમાં દીકડી. یہ چولٹے ہو گئے لوگ. یہ ہو رہا ہے, اونا میں ہو رہا ہے. میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کسی کی کوئی چیز لینے سے پہلے. صدیوں سے 11ویں شریف سنتے ہیں, غوث پاک کے والد نے صرف بغیر پوچھے دریا میں بہنے والا ایک سیب اٹھا لیا تھا نا, 12 سال جا کر خدمت کی ہے. یار یہ واقعہ کیوں سنا تھا آپ نے؟ سب کے کانوں سے یہ باتیں پہنچی ضرور ہے, لیکن لوگ چوری سے الجھ گئے. زیادہ مالدار بننے کی ہوس نے ان کو پاگل کر دیا. سنو, اس مائی نے ان چوروں کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت نے دیا تھا, اور کہا بچوں. کہا کیا؟ کہا تم کو رات میں کچھ دکھتا بکتا نہیں نا؟ کہا نہیں. کہا مجھے یہ عمل حضرت نے دیا. کہا کیا؟ کہا میں یہ کام کرتی ہوں, یہ کام کر کے سو جاتی ہوں تو میرا مال سامان کی مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی. کہا تو؟ کہا پھر وہ حضرت والا عمل کام کرتا. اس نے کہا کہ وہ عمل بتائیے. کہا بس اتنا پڑھا کرو, آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی. وہ چور بھی سمجھ گئے. کہا کون حضرت ہے؟ فلاں. ان کے پاس بھی گئے, اور اس کے بعد مائی بھی ان کے پاس گئی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ تحفہ پیش کیا. کہا حضرت آپ کا شکریہ. کہا کیوں؟ کہا 3 دن سے وہ باٹلی دار لوگ سب آتے تھے. کہا ہاں. کہا کسی کو کچھ ملا نہیں, اب کا وہ عمل کام آ گیا. کہا کیا؟ کہا آپ نے نہیں کہا تھا وہ آیت الکرسی پڑھنے کو؟ کہا ماں آیت الکرسی پڑھ تو آیت الکرسی. تو کہا ماں آیت الکرسی پڑھ تو. کہا آیت الکرسی. کہا ماں یہ تو نام ہے. کہا یہ تو نام ہے. کہا بس یہی نام کی وجہ سے میرا مال بچ گیا ہے. میں کہتا ہوں جب یہ آیت کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو ان آیت میں کتنی تاثیر ہوگی. لیکن آج کون پڑے, سی کیمرہ رکھا, پھلانو رکھو, ڈھیکنو رکھو, پوچھڑو رکھو, بدوئی سیٹنگ کرو نے توئی بڑھنا کھڑا کر دیا. اب یہ سب نہیں, اللہ کے حفاظت کے ذمہ چھوڑو. اور جس کو یہ مل جاتا ہے نا تو پھر یہ محبوبیت کے درجے سنیں. غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1-2 واقعات نہیں, کم و بیش 5 واقعات ایسے ہیں کہ جن چوروں کو غوث پاک نے ولایت کی منزلوں تک پہنچایا ہے.
لیکن آپ کو بھی یہ چاہیے نا کچھ نام بھی تو ایسے پڑھے, نام بھی تو ایسے یاد کر لیں, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یقین پیدا ہوگا نا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. اور جن کو یہ یقین پیدا ہوتے ہیں نا تو پھر قدرت کی جو ہے کمال کی وہ نشاندہیاں بھی ہوتی ہیں. دوسری بشارت سنیں اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ غوثیت مآب کا چرچا اس زمانے سے جہاں ہو رہا تھا اس میں دوسرا واقعہ یہ ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن خود یعنی جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داداؤں میں یعنی ابا در ابا ابا در ابا کم و بیش 12ویں یا 13ویں نمبر پر ہے. یعنی امام حسن مجتبی جو امام حسین کے سگے بھائی وہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں, اچانک نظر اٹھائیں تو لوح محفوظ پر پہنچا. یہ غوث اعظم کے دادا ہے. لوح محفوظ پر دیکھ لیا اور جیسے دیکھا نا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 9 امام ذویل احترام نظر آئے یعنی لوح محفوظ. اور جب اپنی تقدیر پر نظر کی نا تو وہاں صرف اور صرف ایک امام نظر آئے اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی نظر آئے. امام حسن کا ظاہری دور میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام حسن ظاہری دور میں فرماتے ہیں کہ میں نے 9 بیٹے اپنے بھائی کے یہاں دیکھے اور ایک بیٹا میری نسل میں عبد القادر جیلانی دیکھا. یہ حال دیکھ کر میں نے عریضہ پیش کیا, مولا میرے بھائی کے یہاں تو 9 امام ہوں گے اور میرے یہاں صرف ایک امام اور وہ بھی عبد القادر جیلانی. اللہ اس میں راز کیا ہے؟ اپنے کرم سے تو مجھے اس راز کو جو ہے انکشاف کر دے. یعنی میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. دل کے کانوں سے سنو. اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن پر الہام فرمایا اور ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب بندے حسن سن, تمہاری نسل سے جو ایک امام ہوگا, کہا ان کی ذات والا صفات میں ان 9 اماموں کی ساری خوبیاں میں ان کے اندر دے دوں گا. یعنی 9 بیٹے ہوں گے تو امام حسین کے, لیکن بیٹا تیرا جو ایک عبد القادر ہوگا یہ 9 کا فیض لے کر, فیضان لے کر, رحمت و نعمت انعام اکرام یہ سارا فیضان تیرے بیٹے پہ الٹ دوں گا. ساری خوبیاں محی الدین میں دے دوں گا اور ان کو صرف غوث الاعظم نہیں بلکہ غوث الثقلین بنا کر بھیجوں گا. یعنی یہ صرف انسانوں کا غوث نہیں ہوگا, جناتوں کا بھی غوث ہوگا اور وہ غوثیت اعظم کے اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ میری پوری یہ بندوں میں پوری کائنات میں ان جیسا غوث نہ پہلے کوئی ہوا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا. یعنی اس شان سے امام حسن پاک کو بشارت دی گئی. اس لیے حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, حضرت بدیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, لیکن خوش نصیبی تو ان کی دیکھیں یہ بھی فاطمہ کے لال ہیں, یہ بھی سید ہیں. ہاں انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ اور جتنی اہل بیت جس کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں اور ان کے جو صاحبزادگان ہوئے جس کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں, کہا یہ 12 ائمہ اور سیدہ کائنات ملا کر اور تمام صحابہ کو اللہ رب العزت نے وراء الورا کی منزل پر فائز فرمایا. اب یہ وراء الورا کو میں سمجھا نہیں سکتا, لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کو یہ دیے گئے اور پھر فرماتے ہیں وہ آگے, کہا یہ وراء الورا کا مرتبہ ائمہ اہل بیت کے بعد پھر اس امت میں صرف 4 لوگوں کو ملا اور چوتھے نمبر پر جس کو ملا نا اسی پر یہ وراء الورا کا مرتبہ بند کر دیا. یعنی اختتام ہو گیا. نمبر 1 زندہ شاہ مدار فرماتے ہیں وراء الورا کی منزل پر جو حضور کی امت کے اولیاء فائز ہوئے نا اس میں پہلے نمبر پر حضرت اویس قرنی ہوئی. پہلے نمبر. کہا دوسری بار جب دوسرے کو دینا ہوا نا یہ رتبہ تو پھر بہل الدانا کا انتخاب. اور بہل الدانا کون ہے؟ جو چلتے پھرتے مٹی سے بنا کر جنت کے محل بیچا کرتے. یہ وہی بہل الدانا ہے جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ چلتے پھرتے جنتیں بانٹتے ہیں. وہ وراء الورا کی منزل پر فائز ہے. تیسرا نام دیتے ہیں وہ. تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے حضرت جنید بغدادی کو, پورا مجمع بولے گا, قادری محلے میں بیٹھے ہیں اور قادری شہنشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر جنید بغدادی اور سنو اے غلامان قادریہ, سنو جشن غوث الورا میں آنے والے, سنو قادری محلہ کے تمام شہزادوں سے محبت
ایک سید سے محبت کیا کیا، ایک سید کے لیے پہلوانی کی قربانی کیا دی، ایک سید کے لیے ذلت برداشت کیا کی۔ رات گھر پہنچے نا تو آنکھیں بہ رہی تھی، لوگوں نے جوتے مارے، پتھر مارے، طنز کیا، تانے دیے۔ بستر پر لیٹ کر جنید کہتا ہے جنید آج تیری ساری عزت جو ہے مٹی میں مل گئی۔ جگر سے آواز آئی جنید گھبرانا نہیں، جن کے بیٹے کے لیے ذلت اٹھائی نا اس کا بابا بڑی عزتیں دیتا ہے، بڑی عزتیں دیتا ہے، سکون سے سو جاؤ۔ لیکن ایک دن پر جو چوٹیں لگی تھی، درد ہو رہا تھا، تنقیدوں کے جملے یاد آ رہے تھے، تشنیع کے جملے یاد آ رہے تھے، لوگوں کی بولیاں یاد آ رہی تھی، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی جوتے پھینک رہا تھا۔ درد جسم میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، لیکن بے قرار جب دل ہوتا ہے اور دل کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں نا تو جوڑنے کے لیے آمینہ کا لال آتا ہے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور جس کے سینے پر حضور قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ یوں کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جس کا دل چمک جاتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کو کہتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جنید سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی نہ تو مدینے کے تاجدار جلوہ فرما اور اپنی چادر عطا فرما کر سر پر ایسے نسٹا اور کہا جنید میرے بیٹے کی عزت رکھی نا تو نے؟ کہا ہاں۔ کہا میرے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے نانا کی شفاعت دلواؤں گا۔ کہا شفاعت تو ملے گی، یعنی جو بیٹے نے کہہ دیا وہ تو ہے ہی، ابھی میں کیوں آیا ہوں جانتا ہے؟ حضور نہیں۔ کہا میرے بیٹے نے بہت دیر کی بات کی، ہو سکتا ہے تو بڑا پہلوان ہے بات سمجھ میں نہ جائیں، اس لیے تیرے لیے ولایت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ وہی دستار باندھی اور وہ دستار ایسی باندھی کہ پھر چرچا یوں ہونے لگا کہ رات میں یہ معاملہ ہوا، حضور نے ولایت دے دی اور ابھی دروازے سے باہر ابھی نہیں نکلے نا تو قطار در قطار لوگ کھڑے ہیں اور صف اول میں بادشاہ لوگ کھڑے ادب سے۔ کہا جنید مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا جنید مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا جنید مبارک، کہا کس بات کی؟ کہا رات میں جو حضور نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے، اولیاء میں تمہارا نام سید الطائفہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، اور یہی وہ سید کا احترام تھا کہ یہی وہ جنید تیسرے نمبر پر وراء الورا کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ اور حضرت بدرالدین زندہ شاہ مدار فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر یہ ولایت اگر کسی کو دینا جو وراء الورا کی منزل ہے، کہا ہاں، کہا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا کیا گیا۔ لیکن ان کے پیچھے والا جملہ جو ہے نا وہ دل کو لذت دینے والا ہے۔ فرماتے ہیں اویس بھی وراء الورا ہے، بہلول دانا بھی وراء الورا ہے، جنید بھی وراء الورا ہے، لیکن سنو قادریوں، غلامان قادریت سے نسبت رکھنے والے فرماتے ہیں کہ یہ سب وراء الورا میں منزل پر ہے، اور عبدالقادر یہ چاروں میں بھی سید الوراء الورا ہے۔ یعنی یہ تینوں میں بھی اگر کوئی اعلیٰ منزل پر فائز ہے تو اسی کو دربار قادریت کا دھنی عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ اس لیے بریلی کا امام دعا کرتا رہا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔